خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ بنیادی مقصد یہی ہے کہ صنف نازک کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بچیوں کو، گھروں کی بنیاد اور اکائی، بیسک یونٹ آف دا فیملیز کو، یعنی ایک ماں کو، ایک مسلمان عورت کو دین اسلام کی، شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے آگہی اور روشناسی فراہم کی جائے، تاکہ ایک پریکٹسنگ مسلم وومن اپنے بچوں کو صحیح سمت میں گائیڈ کر سکے کہ شریعت مطہرہ ہم سے کیا چاہتی ہے اور کون سے معاملات ہمیں سدھارنے چاہیے اور کون سے معاملات ایسے ہیں کہ جو صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ یہ تبھی معلوم ہوگا جب آپ دین کو سیکھیں گے۔ جناب، ہم گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے بات کر رہے ہیں ہمارے معاملات کو سنوارنے کے تعلق سے، یعنی ہم آداب زندگی سیکھ رہے ہیں، ایٹیکیٹس آف لائف۔ اور گزشتہ جو پروگرام ہم نے کیا اس کو اگر بریفلی سمرائز کروں تو ہم نے بات کی مہمان نوازی کے احکام پر۔ مہمان نوازی یعنی مہمانداری، مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا، ضیافت کرنا، اور ایز اے ہوسٹ یو ہیو ٹو ٹریٹ یور گیسٹ with kindness, grace اور جنرosity اور ایک ڈگنیٹی کے ساتھ، یعنی میکنگ سم ون فیل ویلیوڈ۔ آپ نے مہمان نوازی ایسے کرنی ہے کہ صرف کھانا اس کو آفر نہیں کرنا، پانی اس کو آفر نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کو اس بات کا احساس دلانا ہے اپنے تاثرات کے ساتھ، اپنے بیہیویئر کے ساتھ کہ آپ خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں؟ کیونکہ اللہ کی رضا اس میں ہے۔ جناب، مہمان نوازی کے لیے جو مہمان نواز ہیں وہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں کہ جنہیں بروز حشر عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یوم قیامت پہ، جو اللہ پہ اور یوم قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، مفہوم عرض کریں، اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ تو آج بھی ہم اسی حوالے سے بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری جو عالمات، میری آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں ماشاء اللہ۔ یہ دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ میری پہلی مہمان اسکالر، جداگانہ لب و لہجہ اور انداز آپ رکھتی ہیں، اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں، عالمہ صفا فاطمہ۔ سلام عرض کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں جناب عالمہ فاطمہ، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے استاذ المکرم فیض بخش، فیض گستر، فیض رسا شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ پروگرام شروع کروں آپ کی اجازت سے؟ جی، اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، بات ہو رہی ہے مہمان داری کے تعلق سے، مہمان نوازی کے تعلق سے، یعنی اکرام الضیف۔ میرے ساتھ عالمہ صفا فاطمہ موجود ہیں، اور عالمہ صفا فاطمہ، مہمان نوازی کا جو حکم شرع ہے وہ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان نوازی یقیناً محبت بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے، اور حسن اخلاق اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہمیں اس کے ذریعے دی جا رہی ہے۔
اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سابقہ انبیاء اور مرسلین اور اسی طرح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بلکہ سنت مؤکدہ، کیونکہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان نوازی فرمائی بھی ہے، اس کے آداب بیان فرمائے ہیں اور اس کی تاکید بھی بیان فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم روایات کا مطالعہ کریں تو ایک تو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اگر کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اس کو عزت دے۔ اسی طرح مہمان جب کسی کے گھر پر جاتا ہے تو اگر تمام جو قیودات ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور شرعی قیودات کا خیال رکھتے ہوئے مہمان نوازی بھی ہو، میزبانی بھی ہو، تو یہ بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا اکرام یقیناً کرنا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق شریعت مطہرہ ہمیشہ حکم دیتی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ویلکم کہنا چاہیے۔ جہاں تک اس کے شرعی حکم کی بات ہے تو عرض کیا میں نے کہ نارمل صورتحال میں جب کہ ایک دعوت ڈن ہو چکی ہے یا آ رہے ہیں مہمان تو وہ تو ایک نارمل صورتحال میں سنت مؤکدہ، لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ جو مہمان بن کر آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو وہ خوراک کی حاجت بھی ہے، کھانے کی حاجت ہے اور آپ کی مہمان نوازی کے وہ منتظر اس لیے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں، اب ایسی صورت میں اگر صاحب خانہ استطاعت رکھتے ہیں، میزبان کو استطاعت حاصل ہے تو پھر اس کے اوپر یہ مہمان نوازی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر بالفرض وہ خود بھی محتاج ہیں لیکن تھوڑا بہت کر سکتے ہیں مہمان کے لیے تو ایسی صورت میں پھر یہ تبرع احسان بن جاتا ہے اور ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہمارے سامنے ہے کہ کم قلیل خوراک موجود تھی لیکن آپ نے مہمان نوازی فرمائی تو اللہ نے قرآن میں اس مہمان نوازی کا ذکر فرما کر آپ کی اس مہمان نوازی کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور مہمان جب بن کر کسی کے گھر پر جائیں یا میزبانی کر رہے ہوں، دونوں صورتوں میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ صرف ایک دنیاوی معاملہ یوں نہیں ہے کہ کوئی آیا تو ہم نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا اور آ ہی گیا ہے تو ذمہ داری کو ادا کر دیا، بلکہ اگر مہمان ہیں تب بھی، میزبان ہیں تو بھی شرعی قیودات کا جن کا انشاءاللہ ذکر ہو جائے گا ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ثواب کی امید کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بارک اللہ۔ جناب سنت مبارکہ سنت مؤکدہ ہے اور بات کو آگے بڑھائیں گے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ تمام صاحبان عزت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کام کو پسند بھی کیا اور اپنایا بھی۔ تو ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہماری بہنیں، کیونکہ ظاہر ہے بہنوں کے لیے پروگرام کیا جا رہا ہے، تو وہ اس چیز کو سیکھیں بھی اور اپنے متعلقین، اپنے زیر اثر زیر تربیت بچوں کو یا لوگوں کو بتائیں۔ میں آپ کی سمت آ رہی ہوں عالمہ فاطمہ، اور مہمانوں کے کیا حقوق ہیں ہم نے کل بات کی تھی، اور اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو آپ ہمارا پروگرام ARYQ TV ہمارا پیج بھی ہے اور سوشل میڈیا پہ جائیے، YouTube چینل ہے باقاعدہ، اور اس پہ کل کی ڈیٹ ڈال کے آپ دین اور خواتین لکھ کے ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ کل ہم نے جب بات کی تو آج ہم بات کریں گے، اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کو، اور میزبان جو ہوسٹ ہے، جو کسی کو اپنے گھر بلا رہا ہے، کیا حقوق ہوتے ہیں جناب اس کے، اور کن باتوں کا خیال اب مہمان کو رکھنا چاہیے؟ جس طرح میزبان کے لیے مہمان کی مہمان نوازی کرنا باعث ثواب ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوئی، اسی طرح شریعت مطہرہ نے اس شخص کے لیے جو اتنا تکلف کر رہا ہے مہمان کے لیے، اس کے بھی کچھ حقوق بیان فرمائے جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ جی، کیونکہ شریعت صرف فرائض پر بات نہیں کرتی بلکہ وہ حقوق پر بھی بات کرتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ مہمان کا حق ہے کہ جب آپ اس کے گھر جائیں تو اسے پہلے انفارم کریں، صحیح، کیونکہ آج کل ہر کوئی مصروف ہے، تو اگر بغیر بتائے آپ کسی کے گھر چلے جائیں گے تو بعض اوقات میزبان کے لیے یہ تنگی کا باعث بنتا ہے، لہٰذا آپ پہلے انفارم کریں، اور اگر انفارم کرنے پر یہ کہہ دیا جائے کہ آج کچھ مصروفیت ہے یا چند دن تک مصروفیت ہے، آپ چند روز بعد تشریف لے آئیں، تو اس کو برا بھی نہیں منانا چاہیے۔ اسی طرح کسی بھی صورت مہمان کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر 2 افراد کو بلایا جائے تو 2 ہی افراد جائیں، اگر آپ زیادہ افراد کو لے جانا چاہتے ہیں تو پہلے انفارم کریں، کیونکہ انفارم کرنا یہ اس کا حق بھی ہے اور یہ آپ کی شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر آپ بغیر انفارم کیے زیادہ افراد چلے جاتے ہیں تو یہ میزبان کی حق تلفی بھی ہے، اور اسی طرح آپ اس سے بغیر یعنی غیر ضروری سوالات نہ کریں۔ بعض اوقات لوگ غیر ضروری سوالات کرتے ہیں جس کی وجہ سے میزبان
جو ہے وہ تنگی محسوس کرتا ہے، مثال کے طور پر کہ آپ کی فلاں بیٹی کی شادی ہو گئی یا آپ کے فلاں بیٹے نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، اس کا جو ہے اس کی جاب لگ گئی، تو اس قسم کے سوالات نہ کریں۔ اسی طرح آپ میزبان کے لیے جتنی آسانی کر سکتے ہیں آپ اتنی آسانی کریں۔ بعض اوقات میزبان ویل ٹو ڈو نہیں ہوتا، تو آپ اس کے لیے یا تو اگر اس کو رقم کی ضرورت ہو تو آپ اسے رقم مہیا کریں، اور اگر اسے کوئی اور چیز کی ضرورت ہے تو آپ اسے وہ چیز دے دیں۔ یعنی جس قدر آپ اہتمام کر سکتے ہیں اس کے لیے آسانی کا آپ اتنا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ جب آپ وہاں سے جائیں تو پھر مہمان کے لیے دعا بھی کریں، اور بغیر ضرورت اس میں جو آپ کو اس نے کھانا پیش کیا اس میں نقص بھی نہ نکالیں۔ بہت شکریہ جناب، بہت پیارے میسیجز۔ مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی، اور میزبان کے کیا حقوق ہیں، مہمانوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور مہمان نوازی کا ضیافت کا حکم شرع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارا دین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، کہ دین فطرت ہے، اور دونوں طرف کے جو حقوق ہیں ان کی رعایت ملحوظ رکھتا ہے۔ جو فریقین ہوتے ہیں دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہوتے ہیں، ہر چیز میں ایسا ہی ہے۔ جیسے ایک طرف میاں بیوی میں دیکھیں تو میاں کے حقوق ہیں، تو بیوی کے بھی حقوق جو ہے وہ رکھے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ استاد شاگرد میں بھی دونوں طرف فریقین کے ہیں، اولاد میں والدین میں دونوں طرف کے ہیں، سیٹھ اور مزدور میں دونوں طرف کے ہیں۔ اسی طرح مہمان اور میزبان میں بھی، مہمان کے بھی شریعت نے حقوق رکھے ہیں تو میزبان کے بھی شریعت نے حقوق رکھے ہیں۔ تو لہذا جس طرح میزبان کو یہ کرنا ہے کہ اسے مہمان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، تو مہمان کو بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ جو میزبان کے حقوق ہیں یہ میں نے تلف نہیں کرنے۔ تو میزبان کے حقوق کی جہاں تک بات ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میزبان کی ٹو میں نہیں لگنا چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں جو رواج ہو گیا نا، مہمان جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات اتنا زیادہ ٹو میں لگتے ہیں، اتنے سوالات پوچھتے ہیں، اتنی باتیں پوچھتے ہیں، پہلے سب کی بتاتے ہیں، بتا کر فلاں یوں کہہ رہا تھا یا فلاں یوں کہہ رہی تھی، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد ان کی ٹو لگتے ہیں، ان کی باتیں جن کی یہاں بتائی تھیں ان کی باتیں سن کے ان کو بتاتے ہیں۔ تو یہ ٹو میں لگنا ویسے بھی، ولا تجسسوا، ٹو میں ویسے بھی نہیں لگنا چاہیے، کسی کی بھی ٹو میں لگنا جو ہے اس طرح شرعاً درست نہیں ہے۔ اور جس کے ہاں آپ مہمان بن کر گئے ہیں اس کے ہاں تو اور زیادہ، کہ اس کے میزبان ہونے کا بھی یہ حق ہے کہ آپ بھی اس کی پرائیویسی کا خیال رکھیں، کہ آپ بلا وجہ جو ہے کسی کی ڈومین میں نہ گھسیں، اور ایسے سوالات نہ کریں کہ جو سوالات جس کے جواب میں اگلے کے جھوٹ بولنے کا اندیشہ ہو کہ وہ جھوٹ بولے گا، یا جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ شرمندگی محسوس کرے گا ان کا جواب دینے میں، یا ہچکچائے گا، تو آپ ایسے سوالات پوچھیں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کی سمجھ دوبارہ آؤں گی۔ اس وقت ایک بریک لے رہی ہوں جناب، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، دین اور خواتین میں مہمان نوازی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، شریعت کو مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، اور ایک مومن کی نشانی بھی ہے۔ اس تعلق سے شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیوضہم بریک سے قبل ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، ان کی سمجھ بڑھتے۔ جی مفتی صاحب۔ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ بے وجہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، فالتو سوالات نہیں کرنے چاہیے، اور ویسے بھی اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اب سوالات کرتے ہیں اور اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ جو میزبان ہے وہ اس میں ہچکچاتا ہے یا شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ سچ بول دے تو شرمندگی محسوس کرے، جھوٹ بولے تو پھر مسئلہ شرعاً بھی درست نہیں، اور دوسرا یہ کہ پھر لوگ بڑھا چڑھا کے آگے دوسرے کو بتاتے ہیں وہ ہو ان کے ہاں تو پتہ نہیں ایسا ہو رہا تھا ایسا ہو رہا تھا، تو اس سے تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ معاشرتی بگاڑ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اور بالخصوص جب کہ رشتہ داریاں ہوں تو پھر تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ قطع تعلق کا سبب بھی بن جاتی ہیں اس طرح کی باتیں۔ تو لہذا جو ہے یہ خیال رکھنا چاہیے میزبان سے اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ ویسے بھی جو ہے یہی حدیث مبارک جس کے اندر یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا نا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اسی حدیث میں آگے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہی حدیث ہے، اسی کے جو ہے تناظر میں یہ بات ہے، اور آگے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو یعنی گویا یہ اشارہ بھی آ گیا کہ جو میزبان کے ہاں جانا ہے، جو مہمان ہے، تو مہمان کو یہ جس طرح میزبان کو یہ چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، تو مہمان کو بھی یہ چاہیے کہ وہاں پر اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور ایسی کوئی بات نہ کرے کہ جو بات بگاڑ کا باعث ہو، اچھی بات کہے جس سے اگلوں کا دل خوش ہو۔
دل خوش کرنے والی باتیں کرے، ایسی باتیں نہ کرے، دل جلی باتیں نہ کرے۔ دوسری بات یہ انداز پھر اس کے بعد کہ میزبان نے آپ کو جو بھی اس کے پاس حاضر تھا ما حضر اس نے جو بھی پیش کر دیا، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اس نے آپ کو اچھے سے ٹریٹ کیا ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ وہ ناراض روحیں ہوتی ہیں، کہ ان کی جو ہے وہ سدا ناراض ہوتی ہیں، کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بھی دعوت ہو کسی کے ہاں، تو انہوں نے جا کے منہ پھلانا ہی پھلانا ہے۔ ان کو جتنا مرضی پوچھ لیا جائے، اگر کوئی معمولی سی بات بھی ایسی ہو جائے تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ ہنگامہ کھڑا کرنا ہوتا ہے، پھر بعد میں جا کر بھی پیچھے اس وقت بھی بعض تو اسی وقت ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، بعض اس وقت نہیں کرتے، بعد میں جا کر پھر باتیں کرتے ہیں، ادھر فون کرتے ہیں ادھر فون کرتے ہیں، اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں اور ایک جھگڑے کی فضا جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ زیادہ تر یہ رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے، تو یہ بھی جو ہے انتہائی غلط بات ہے کہ ایک تو آپ اگلے کے ہاں دعوت میں گئے، اگلے نے آپ کو اچھے سے ٹریٹ کیا ہے، اچھے انداز میں آپ کو ملا ہے، جو اس کی بساط تھی اس کے مطابق جو ہے اس نے آپ کو کہا۔ اگر اس نے آپ کو جو ہے وہ سادہ پانی دے دیا تو اب آپ جو ہے وہ کہ ٹھنڈا پانی نہیں پوچھا، اس نے اگر آپ کو کھانے کے ساتھ جو ہے وہ اچھا کھانا کھلایا لیکن میٹھا ساتھ نہیں دیا تو کہا سویٹ ڈش نہیں تھی ساتھ، تو اب یہ اچھی بات نہیں ہے، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اور تو میزبان کی جس طرح مہمان کی دل شکنی میزبان نے نہیں کرنی، تو مہمان کو بھی میزبان کی دل شکنی کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ میرے خیال میں کال ہے، کال لے لیجیے۔ جی ٹھیک ہے جی، السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا نام ہے، کیا سوال ہے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ ایک شخص ہے، ان کا ذہن جو ہے نا کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ ہے بیمار ذہنی طور پہ، زیادہ تر ان کو سمجھ نہیں لگتی، ان سے نا کفریہ کلمات ادا ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اچھا جی ٹھیک ہے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی، سب آپ کی بات مکمل ہوگی۔ جی میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو میزبان ہے اس کی دل شکنی کا سبب نہ بنا جائے اور ایسی باتیں نہ کی جائیں، یعنی وہاں پر جب موجود ہیں اس وقت بھی ایسی باتیں نہ کریں اور وہاں سے جانے کے بعد بھی ایسی باتیں نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ اگلوں کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھیں، اگلوں کی باتیں دوسروں کو نہ بتائیں، اور دوسروں کی باتیں ان کو نہ بتائیں جب تک کہ شریعت آپ پر لازم نہ کر دے۔ اگر شریعت آپ پر لازم کر دے پھر الگ بات ہے، ادروائز اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے، تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، قطع تعلق کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے پیش کیا اس کے اندر بھی جو آپ کو انہوں نے پیش کیا اس کے اندر عیب نہ نکالیں، کیڑے نہ نکالیں، اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیں۔ اور تیسری بات یہ کہ وہاں پر جو ان کے گھر کے معاملات ہیں ان معاملات میں بھی جب تک وہ خود آپ کو نہ کہیں تو خود سے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، خود سے مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ صفا فاطمہ آپ کی سمجھاؤں گی، بن بلایا جو مہمان ہے اس تعلق سے شرعی ہدایات کیا ہے؟ دو طرح کے ہوتے ہیں بن بلائے مہمان، ایک تو یہ کہ اچانک کہیں جا رہے تھے شاپنگ کرنے تو آ گئے، یا بغیر بتائے آ گئے ہیں، تو گنجائش تو بالکل ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک کو دیکھیں اگر ہم تو وہاں یہ عرف بھی ملتا ہے ہمیں۔ اچانک بھی بعض اوقات مہمان چلے جاتے تھے اور ان کے بھی اکرام کا وہی حکم ہے کہ جو سر دست حاضر ہے اور جو آپ اپنے طور پر اچھے سے اچھا پیش کر سکتے ہیں وہ بالکل دیا جائے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا اس وقت کے عرف کو دیکھتے ہوئے یہ میں بات ضرور کہوں گی کہ اچانک آج کل اگر جاتے ہیں تو بعض اوقات میزبان کے لیے یہ مشقت کا باعث بن سکتی ہے، بات سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، تو اس لیے بہتر تو یہی ہے آج کل کہ انفارم کر کے ہم جائیں، تو اس صورتحال کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کارڈ پہ بعض اوقات لکھا ہوا ہوتا ہے 2 افراد یا ایک فرد کو بلایا، تو ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم ایک جا رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ 2-3 بچے جا رہے ہیں، تو یہ انفارم کرنا چاہیے اس صورتحال میں، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے بن بلائے ہی جانا کہلاتا ہے، جتنے افراد کو بلایا جائے اتنے ہی افراد جائیں، اور اگر زیادہ جائیں تو پھر جتنے لوگ لے کے جائیں گن کے لے کے جائیں یعنی جتنا وہاں پر کہا گیا ہے تو پھر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کنڈیشنل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ساتھ جائے تو پھر اس کو انفارم کر دیا جائے، اور اگر صاحب خانہ منع بھی کر سکتا ہے، اس کا اپنا ارینجمنٹ ہے، یہاں تک بھی شریعت نے رہنمائی بیان کی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اس بات میں خیال کرنا چاہیے جتنے افراد کو بلایا جائے اتنے ہی افراد جائیں، اور اسپیشلی آج کل کے دور کے حساب سے بتا کر جائیں تو سب سے بہتر۔ جناب بتا کے جائیے، جہاں مہمان بھی تو آپ ہی ہیں نا بھائی، معاشرہ کون بنا رہے ہیں؟ ہم ہی لوگ تو بنا رہے ہیں۔ اگر وہ منع کر دیں تو برا بھی نہ مانیں، برا بھی نہیں مانے۔ دیکھیں معاشرتی رویوں کو یہ جو سارا بگاڑ ہے نا ہم سب نے مل کے ٹھیک کرنا ہے، ہم ہی آپ میزبان بھی ہیں، مہمان بھی ہیں، تو آپ بیتی بھی ہے اور جگ بیتی بھی۔ آپ کی سمت آؤں گی، اور میری بہن مجھے یہ بتائیے کہ اگر امیر رشتہ دار آئے
تو ہم خوش ہو جائیں. خوب اہتمام پر تکلف دعوت ہو رہی ہے جناب, سجا دیا دسترخوان جو ہے. لیکن اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے جس سے ہمارا تعلق ہے رحم کا, خون کا, اس کو ہم وہ پروٹوکول نہیں دے رہے کیونکہ وہ غریب ہے, اس کے پاس مال و زر نہیں, کیسے دیکھتے ہیں وہ ناگواری جو اس وقت اس کے چہرے پہ آ گئی ہے اور وہ خوش نہیں ہو رہا, بھائی یہ کیوں آ گئے, کہاں سے آ گئے, کیا کہیے گا؟ حقوق العباد میں ایک حق رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہے. اسلام نے امیر یا غریب رشتہ دار میں کوئی فرق بیان نہیں کیا, بلکہ تمام ہی رشتہ داروں کے لیے خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, یعنی اللہ عز و جل عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دیتے رہنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب آیت مبارکہ میں ایسی کوئی کنڈیشن بیان نہیں کی گئی کہ امیر رشتہ دار ہوں تو آپ ان کو زیادہ دیں اور غریب رشتہ دار ہوں تو آپ ناگواری محسوس کریں, بلکہ تمام ہی رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم فرمایا. بعض اوقات بعض لوگ جو ملنے والا ریٹرن ہے اس بنا پر جو ہے وہ فرق کرتے ہیں, اس لیے کہ اگر ہم امیر رشتہ داروں کو زیادہ اچھی ان کی ضیافت کریں گے, ان کے بچوں کو ایکسپینسو گفٹس دیں گے تو پھر ہمیں ریٹرن بھی اسی طرح ملے گا. لیکن اگر ہم غریب رشتہ داروں کی اچھی ضیافت کرتے ہیں یا ان کے بچوں کو ایکسپینسو گفٹس دیتے ہیں تو کل کو ہمیں چونکہ ریٹرن اس طرح نہیں ملے گا, تو اس لیے ہم امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ غریب جو ہے وہ تو آپ کی دلجوئی اور حسب استطاعت مدد کا زیادہ حقدار ہے, اور اسلام پسند بھی اسی کو کرتا ہے. ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ ایک باغ اپنے رشتہ داروں کو دیں, اور کنڈیشنل فرمایا کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں. لہٰذا غریبوں کا زیادہ خیال کریں, ان کے لیے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. بعض اوقات وہ آپ سے بہت امیدیں لگا کر آتے ہیں, ایسی صورت میں آپ انہیں یہ احساس دلائیں کہ بھائی تم لوگ تو ہو ہی غریب, تو یہ انتہائی نامناسب بات ہے. بلکہ ان کا ہمیں زیادہ خیال کرنا چاہیے, ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, اور اس انداز میں ہیلپ کرنی چاہیے کہ انہیں بالکل بھی احساس کمتری نہ ہو, انہیں کسی بھی صورت ڈیگریڈ نہ کیا جائے. ڈیگریڈ نہ کیا جائے. سب آپ اس پہ کامنٹ فرمائیں گے دونوں؟ جی بس جو ہے وہ ایک بات یہ کہ جو غریب ہیں ان کا لحاظ زیادہ رکھنا چاہیے, اس وجہ سے بھی کہ جب غریبوں کے ساتھ آپ جب کرتے ہیں نا تو اس میں نیت کا خلوص زیادہ ہوتا ہے, تو وہ اجر کا باعث زیادہ بنتا ہے. کیونکہ جب غریب رشتہ دار کے ساتھ آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے وہاں بھی نیت اگر ثواب کی ہوگی ثواب ملے گا, ثواب کی نیت نہیں ہوگی تو ثواب تو نہیں ملے گا, ہے جائز, لیکن اس میں چونکہ آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس کا بدلہ ملے گا, یہاں پر اس کا صلہ ملے گا ان لوگوں کی طرف سے. جب غریب کے ساتھ بندہ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں بس صرف آخرت کا بھلا اور اللہ کی رضا ہوتی ہے, تو اس لیے وہ اجر کا ترتب بھی اس پر زیادہ ہوتا ہے. تو ویسے تو خیر جو بھی کام کرنا چاہیے اچھی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں تو امیر رشتہ داروں کے ساتھ بھی جو حسن سلوک سے پیش آنا ہے تو اچھی نیت سے ہی پیش آنا ہے, تاکہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے, صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے اور حسن سلوک کا ثواب بھی ملے. دوہرا اجر ملتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر. تو غریب کے ساتھ بھی اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے, امیر کے ساتھ بھی اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے. باقی اور اس کا ایک پہلو تھوڑا سا اور بھی ہے, وہ پہلو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی سامنے والا جو ہے اس کے مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرنا, اس کا بھی دین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے, اور یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ باقاعدہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کسی بندے نے مانگا تو اس کو ایسے ہی دے دیا, دوسرا بندہ گزرا تو اس کو بٹھا کر عزت اور اکرام کا معاملہ فرمایا. تو جس پر جب ام المومنین نے پوچھا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ان کے مقام مرتبے کے مطابق سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی کو یوں تعبیر کیا جاتا ہے انزل الناس منازلہم, لوگوں کے ساتھ ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق سلوک کرو. تو بعض اوقات کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو ظاہری مرتبہ یا ظاہری منصب یا مقام ہوتا ہے تو اس کا بھی اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے, اس تقاضے کے مطابق اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. یعنی ایک بندہ وہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے جو ہے کارپیٹ پہ بٹھا دیا ہے تو اس نے خوش ہو جانا ہے, فرشی نشست پہ بٹھا دیا اس نے خوش ہو جانا ہے. اور ایک بندہ وہ ہے کہ وہ فرشی نشست پہ بیٹھتا ہی نہیں ہے, تو ظاہری بات ہے اس کو صوفے پہ بٹھایا جائے گا یا کرسی پہ بٹھایا جائے گا. تو اگر اس کو صوفے یا کرسی پر بٹھا دیا اور جو فرشی نشست پر بھی بیٹھ کر کمفرٹ فیل کرتا ہے اور اس سے خوش ہو جاتا ہے اتنی بات سے, تو اس کو اگر فرشی نشست پر بٹھا دیا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جب کہ تحقیر مقصود نہ ہو. ہم نے خود سے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, لیکن جو مقام مرتبہ ظاہری جو سٹیٹس جس کا ہوتا ہے اس کا لحاظ بھی بہرحال ہم نے رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں جناب, درود پڑھتے رہیں, حاضر ہوتے ہیں. جی جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ کا
خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مہمان نوازی، ضیافت، ہاسپٹیلٹی کے تعلق سے کیا رولنگز ہیں، کیا احکام ہیں، شریعت مطہرہ کو کیا مطلوب ہے ہم سے، ہمیں کیسا مہمان بننا چاہیے اور کس طرح کا ہوسٹ اور میزبان بننا چاہیے۔ دونوں طرف ہے نا، فریقین کے حقوق کے حوالے سے حضرت صاحب نے بات کی۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ، مہمان کا میزبان سے فرمائش کرنا کیا حکم شرع ہوگا؟ فرینکنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، عرف پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے اپنے روابط کیسے ہیں جن کے گھر آپ مہمان بن کے جانا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ کے ہاتھ کی بریانی بہت اچھی لگتی ہے، کب بلا رہی ہیں، یہ ہماری فرینکنس ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ بھی فرمائش کر سکتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرمائشیں جاری ہوتی ہیں قریب کے رشتہ داروں سے، اور جن سے فرمائش کی جا رہی ہوتی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، بعض اوقات قرضے لے لے کر میزبان جو ہے وہ مشقت میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو مقصد شرع ہے وہ تو فوت ہو جائے گا، کیونکہ یہ دلجوئی کے لیے تھی، وہ محبت بڑھانے کے لیے تھی دعوت۔ پھر ایسے کنڈیشن میں اگر میزبان عذر پیش کرتا ہے، دعوت کرنے سے منع کر دیتا ہے، تو وہ پھر اس کی وجہ سے بھی پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی فرینکنس کو دیکھتے ہوئے اور جیسے آپ کے روابط ہیں اس کے مطابق جو تھوڑا بہت اگر سوال کر لیا جائے تو وہ ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کو ناجائز کہا جا سکے۔ باقی رہا یہ کہ مشقت میں کسی بھی صورت مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ جناب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض مہمان کھانے پینے کی چیزیں اٹھا کے گھر لے آتے ہیں، کیا حکم ہوگا؟ تعلق عرف کے ساتھ ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جو عرف میں لوگ لے آتے ہیں، مثال کے طور پر ایکسٹرا پانی کی بوٹلز لے گئے یا اپنی کولڈ ڈرنک کی بوٹل لے گئے یا جاتے جاتے سنیکس کچھ لے لیے یا ایک آدھ ایکسٹرا پیکٹ اٹھا لیا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا، لیکن اس کے علاوہ کھاتے پیتے ہی اٹھا کے لے گئے چیزیں۔ اچھا لیکن اس کے علاوہ میزبان سے چھپ کر کوئی بھی چیز لے جانا، اور یہ سب کو برا ہی لگتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی آپ کو خود کھانا پیک کر کے دے دے یا اتنی فرینکنس ہے کہ آپ کو کسی کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے اور آپ اس سے مانگ لیں کہ آپ مجھے تھوڑا سا دے دیں، میں گھر لے جانا چاہتا ہوں، تو اس میں تو کوئی مذائقے والی بات نہیں۔ باقی پارسل کا انتظام ہے، وہ پھر نیچے لکھ بھی دیتے ہیں۔ باقی یہ تو رہی کھانے کی بات۔ ہاں پھر بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بچے کھلونے یا کسی چیز کی ضد کرتے ہیں، تو اس مقام پر انہیں بھی منع کرنا چاہیے اور انہیں بھی سمجھانا چاہیے۔ صحیح، مفتی صاحب آپ کامنٹ فرمائیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں کھانے وغیرہ کی جہاں تک بات ہے نا، تو کھانے میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو کھانا دے دیا یا آپ کو اجازت دے دی اس بات کی کہ ٹھیک ہے آپ لے جا سکتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے آپ لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر صرف کھانا انہوں نے سرو کیا ہے، کھانا سرو کیا تو یہ شرعاً کہلاتا ہے اباحت، کہ وہ سرو اس لیے کہ آپ یہاں بیٹھ کے کھا لیں جو آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اگر وہ لوگ خود سے ہی جو ہے وہ اٹھاؤ کے جو ہے وہ اسٹاک کرنا شروع کر دیں اور ساتھ لے جانا شروع کر دیں تو ان کا تو کھانا ہی کم پڑ جانا ہے، تو یہ اباحت ہوتی ہے۔ تو جہاں اباحت ہے یعنی صرف مباح قرار دیا ہے آپ کے لیے، اس سے نفع اٹھانا اور وہاں پر اٹھانا، آپ کو مالک نہیں بنایا، تو وہاں پر ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ جہاں پر اس طرح اباحت نہ ہو بلکہ انہوں نے جو ہے وہ عرف ہو ایسا یا صراحتاً کہہ دیا ہو کہ ٹھیک ہے آپ لے جا سکتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ کالرز کے سوالات کی سمت آ جاؤں، پہلے آج کا سوال پھر لیفٹ اوور لے لیتے ہیں۔ لاہور سے بہن نے پوچھا کہ ایک شخص اگر ذہنی طور پہ بیمار ہے اور اس سے کفریہ کلمات ادا ہو گئے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ذہنی طور پر بیمار ہیں، مریض ہیں اور کبھی درست بھی ہوتے ہیں، تو اگر جو ہے جب وہ درست تھے اس کیفیت میں جو ہے کوئی کفریہ کلمہ انہوں نے کہا ہے تو پھر تو غلط کیا، اور توبہ اور تجدید ایمان لازم ہوگا اور تجدید نکاح بھی لازم ہوگا۔ وہ اس کلمے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ کس طرح کا کہا ہے، لزوم کفر ہے یا التزام کفر ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے بیماری یا تکلیف کی، بیماری میں تکلیف میں ذہنی مریض ہیں، ذہن کام نہیں کرتا، اگر اور اس کیفیت کے اندر ذہنی مرض کی کیفیت میں اگر انہوں نے کچھ کہا ہے تو اس صورت میں مارجن ملتا ہے، شریعت گنجائش دیتی ہے کہ اس صورت میں قلم لاگو نہیں ہوتا، اس صورت میں بندہ مرفوع القلم ہوتا ہے، کیونکہ مجنون کے بارے میں حدیث کے اندر صراحت آئی ہے کہ 3 بندوں سے قلم اٹھا ہوا تو اس کے اندر ایک جو ہے مجنون کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو جو مجنون کے حکم میں ہوتا نہیں، ایک ہوتا ہے کل وقتی مجنون ہے اور ایک ہے جز وقتی مجنون۔ تو یہ جو بعض نفسیاتی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں شیزوفرینیا وغیرہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ بندہ جز وقتی مجنون والے احکام لاگو ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جب جو ہے وہ اس طرح کی کنڈیشن کے اندر ہو اور اس کے منہ سے ایسا کوئی کلمہ نکل جائے تو اس میں تو ظاہری بات ہے اس پہ حکم کفر جاری نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسی کیفیت نہیں ہے جس وقت وہ صحیح کنڈیشن میں، اس وقت کوئی اگر ایسا کلمہ بولیں گے تو بہرحال اس سے توبہ کرنا بھی لازم ہے اور اس پر جو کفر کے احکام ہیں مرتب ہوں گے۔ لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے یہ والا کفر کا حکم جاری کرنے کا، ہر آدمی اس پر قادر نہیں ہے، عالم اور ہر عالم بھی نہیں،
नहीं, अच्छे खासे समझदार साहिब इफ्ता जो आलिम होते हैं, मुस्तनद मुहक्किक, ये उनका काम है ये बताना कि यहाँ पर बंदा जो है दायरा इस्लाम से खारिज हुआ है और इस मामले से बंदा दायरा इस्लाम से खारिज नहीं हुआ। खुद से फैसले नहीं करने चाहिए, इसमें बड़ी जो है वो टेक्निकल बातें होती हैं, तफसीलात हैं, लुज़ूम कुफ्र की, इल्तिज़ाम कुफ्र की, फिर तावील की, तावील करीब की, तावील बईद की, तावील मुतज़र की। तो लिहाजा एहतियातन तो तौबा कर लेनी चाहिए, अच्छी बात है, और अगर आपको पता है तो सामने वाले को हिकमत से समझा भी दें, लेकिन ऐसे हुक्म ज़बरदस्ती खुद से नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ये अहले इल्म का काम है, अहले इल्म से रुजू करें। ठीक है, वज़ाइफ आपने बताया था पिछले प्रोग्राम में कि वो पढ़े जाते हैं और पानी पे दम किया जाता है, पानी पे या खाने पे फूंक मारी जाती है। तो बहनों, मैंने पूछा था कि उस पानी को या खाने को इस्तेमाल करना कैसा है? मेरे ख्याल में जो है वो, जहाँ तक मैं समझा, शायद वो ये कहना चाह रही थी कि जो है वो खाने पर जो है वो फूंक मारने का मना किया है, हदीस के अंदर मना है, और हमने भी बताया था कि मना है। तो फिर अगर वज़ाइफ पढ़कर खाने पर फूंक मारी जाए तो ये वज़ाइफ पढ़कर फूंकना कैसा है, और फिर उसके बाद जो है वो उसको इस्तेमाल करना। तो जहाँ तक वज़ाइफ पढ़कर खाने पर दम करने की बात है, खाना या पानी, खाने की चीज़ हो या पानी की चीज़ हो, जो भी इंटेक करनी है हमने, उस पर अगर दम करना चाहें तो दम किया जा सकता है, फूंक मारी जा सकती है। वो उस ममनू फूंक में शामिल नहीं है, क्योंकि जब बंदा कुछ पढ़ता है तो जारी बात है, या कुरान की आयत पढ़ रहा होगा, या कुरान की सूरत पढ़ रहा होगा, या अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले रहा होगा, या अदिया मासूरा जो हैं वो दुआएँ जो किताब व सुन्नत में वारिद हुई हैं उनमें से कोई दुआ पढ़ रहा होगा, या दुरूद शरीफ पढ़ रहा होगा, या इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा, या अल्लाह का ज़िक्र करेगा, ये सारी चीज़ें बाबरकत हैं। तो इसमें अगर बंदा फूंकता है तो वो फूंक जो है, उस फूंक को भी बाकायदा जो है वो सराहत की है उलमा ने कि वो फूंक भी बाइसे बरकत होती है। तो लिहाजा वो उसमें खाने या पीने में कोई किसी किस्म की कराहत नहीं आती। तो बंदा उसको, और रहेगी बात इस्तेमाल करने की, तो उसको दम किया, इसीलिए खाने की चीज़ें खाया ही जाएगा, पीने की चीज़ें पिया ही जाएगा, और उसको दम भी इसीलिए किया जा रहा है कि बंदा, बाज़ औक़ात ये बीमारियों वगैरह के अंदर ऐसा होता है, बिलखुसूस जो है वो बताते हैं कि पानी पर दम करके आप पी लें इसको। तो जिस तरह पानी पर दम करके पिया जा सकता है, तो इसी तरह खाने पे दम करके भी खाया जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं है। ठीक है जनाब, नॉर्मली जो हम फूंक मार रहे हैं तो वो उसको मना किया गया है कि वो ज़ाहिर जरासीम भी मुंह में, बिल्कुल, और उस फूंक के वाले से भी तफसीलात थी, वो तो मैंने बताई थी, बता दी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, हर तरह की फूंक जो है वो मना नहीं है, वो भी मैंने बताया था आपने। अच्छा, एक और सवाल ये है कि मेहमान जो है वो निजी मामलात में, आपने बस टो के हवाले से बात की थी, लेकिन बहन ने पूछा था कि फिर बहनें गीबत भी शुरू कर देती हैं किसी को देख के कि किसी से, तो ये जो दिल आज़ारी ख़वातीन कर रही हैं तो उनको क्या पैगाम देंगे? बात यह है कि जो है वो गीबत करना वैसे भी जायज़ नहीं है, चुगली करना वैसे भी जायज़ नहीं है, किसी के घर में फूट डलवाना वैसे भी जायज़ नहीं है, और ये तो और ज़्यादा कि आप मेहमान बनकर गए और अगले ने आपका इकराम किया, अगले ने आपकी दावत की और आप मेहमान बनकर आए, तो उल्टा आप एक तरह से उसने आप पे एहसान किया। तो एहसान का तकाजा तो ये था कि आप जो है उसका अच्छा बदला दें, लेकिन वहाँ पर आपने एक तो ये कि उन्हें भी अपने साथ इन्वॉल्व किया गुनाह के अंदर, दूसरों की गिबतें शुरू कर दी, चुगलियाँ शुरू कर दी, फिर उन्हें इन्वॉल्व किया, उन लोगों की बातें उनको बताई, उनकी बातें जाके फिर दूसरों को बताई। आमतौर पर ये जो गिबत करते हैं, गिबत पीरियड लगाने वाले होते हैं, ये इधर की बात उधर ज़रूर लगाया करते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये एक तरफ की बात कहता हूँ। तो आमतौर पर ये जो गिबत करने वाले होते हैं, मुशाहदा ये है कि ये मुखलिस नहीं होते। तो इसलिए जो मेज़बान हैं या दीगर लोग हैं जिनके पास आकर दूसरे लोग गिबत करते हैं, तो उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए, उन्हें भी कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए, और उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें इस तरह की बातें सुनने या दिलचस्पी लेने से, बात का रुख फेर दिया करें ताकि आप गुनाहगार ना हो। ये बहन पूछती हैं कि इनके कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं कि ये नॉर्मल हैसियत रखती हैं, जब ये उनको इनवाइट करती हैं वो रिजेक्ट करते हैं, और जब उनके अमीर रिश्तेदार उनको इनवाइट कर रहे होते हैं, दावत पे बुलाते हैं, तो वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, उनके जाना पसंद करते हैं। देखें, जानबूझ के कोई अगर ऐसा करता है फिर तो गलत करता है, इसकी तो खैर इजाज़त नहीं है जानबूझकर इस तरह करने की। लेकिन जो है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अजम्पशन भी होती है, बंदा जो है वो अज्यूम कर रहा होता है खुद से, एक चीज़ होती नहीं है लेकिन बंदा अज्यूम ये कर रहा होता है कि ऐसा हो रहा है। हाँ। तो ख़ुद से बदगुमानी भी नहीं करनी चाहिए, हुस्ने ज़न रखना चाहिए, और अगर बिलफर्ज ऐसा कोई करता है तो गलत करता है, उनको तो यही पैगाम देंगे कि वो ऐसा ना करें। लेकिन जो जिनके साथ ऐसा हो रहा है बिलफर्ज, उन्हें भी जो है वो दिल बड़ा रखना चाहिए और हुस्ने ज़न रखना चाहिए। कोई मजबूरी होगी जब आपको मना किया होगा, ज़रूरी नहीं है कि इसी वजह से मना किया हो कि जो है वो आप किसी उन्हें कोई प्रॉब्लम है। लफ्ज़ उम्मी का मफ़हूम पूछा था उन्होंने। लफ्ज़ उम्मी के मफ़हूम जो है इसके बारे में डिटेल है थोड़ी, ये इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर। तो फिर एक बहन ने कुरान पाक के ताल्लुक से पूछा था, बगैर वज़ू छूना। हाँ, बगैर वज़ू छूने की जहाँ तक बात है कुरान पाक को, तो कुरान पाक को बगैर वज़ू टच नहीं कर सकते।
خود قرآن مجید فرقان حمید میں ہی فرمایا گیا لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر خوب پاک لوگ. تو جو غسل کی حالت میں ہو اور با وضو ہو وہی قرآن کو چھو سکتا ہے، بے وضو قرآن کو چھونے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ ہے بات مصحف شریف کی. جہاں تک بات ہے موبائل کے اندر جو ہے وہ قرآن کو ٹچ کرنے کی، موبائل میں دیکھ کر قرآن پڑھنا، اس کے لیے وضو ہو تو اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی بے وضو بھی پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی مفتہ بہی قول کے مطابق جائز ہے. ہمارے نزدیک اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں آپ براہ راست قرآن کو ٹچ نہیں کر رہے. وہ نقوش ہیں اور نقوش بھی ریم پہ بنتے ہیں، یہاں تو صرف اسکرین کو جو ہے وہ آپ ٹچ کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے باکس کے اندر جو ہے قرآن مجید فرقان میں رکھا ہوا ہو تو باکس کو بے وضو چھوا جا سکتا ہے. اسی طرح اوپر شیشے کا وہ لگا ہو جیسے نوادرات ہوتے ہیں میوزیم وغیرہ کے اندر جو ہے قرآن شریف رکھا ہے، اوپر جو ہے وہ شیشے کا باکس ہے، تو اگر آپ شیشے کو ٹچ کریں گے تو وہ آپ شیشے کو ٹچ کریں نہ کہ قرآن شریف کو ٹچ کریں. تو موبائل کے اندر اس طرح یہ اسکرین کو ٹچ کرنا کہلاتا ہے، تو اسے آپ بے وضو چھو سکتے ہیں. ہو وضو تو اچھی بات ہے، لیکن بے وضو بھی چھو لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. مصحف شریف کو بے وضو آپ جو ہے نہیں چھو سکتے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمات میں چاہوں گی اگر ون لائنر پیغام آپ لوگ دے دیں. اپنے وقت میں سے کچھ وقت ہمیں ضرور مہمان نوازی کے لیے، میزبانی کے لیے نکالنا چاہیے. ہماری مصروف زندگیوں میں اب اس چیز کی کمی بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ برکتیں حاصل ہو سکیں. ٹھیک ہے. عالمہ فاطمہ. صرف نماز روزہ ہی عبادت نہیں بلکہ یہ بھی عبادت ہے اور اس کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے، لہٰذا ہمیں ان امور کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مہمان داری کے جو صحیح آداب ہیں جس سے وہ راضی ہوتا ہے، عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ ہم سب کو عطا بھی ہوں وہ آداب، اور ہم اسی طرح سے آداب زندگی سیکھتے جائیں اور پروردگار کی رضا اور خوشنودی ہم سب کو حاصل ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.